لیکن وہ صحیح بخاری کی حدیث میں حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا. ہاں، علم کی فضیلت دیکھیے، بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. ہم کلمہ پڑھ لیے لیکن کلمہ کیا ہے کہ جی ہمارے کو کیا معلوم، کلمے کا مطلب نہیں معلوم، کلمے کا معنی نہیں معلوم، بس کلمہ پڑھ لیے. جنت میں جا سکتے؟ بولیے نا. اگر صرف کلمہ پڑھنے سے ہی سب لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم لوگ ایسے فلیکس جو ہے نا، بڑے بڑے فلیکس لگا دیتے ہیں، اشتہارات لگا دیتے ہیں. وہ نیا پرسوں شاپنگ مال بھی کھلا تو پوری نظام آباد میں ہے نا ایڈورٹائزمنٹ، پورے فلیکساں لگے ہوئے ہیں. ہم مسلمان بھی سب مل کے کیا کریں گے؟ ایسا ایک فلیکس بنائیں گے اور اوپر لکھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیلگو میں لکھ دیں گے، انگلش میں لکھ دیں گے، اردو میں لکھ دیں گے. اب آنے جانے والے سب پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کلمہ؟ دیکھیں گے تو پڑھیں گے. اچھا، اب جتنے بھی لوگ اس فلیکس پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھے اتنے لوگ سب جنت میں جائیں گے؟ بولیے نا، جاتے کیا؟ کلمہ پڑھنے سے کوئی جنت میں جاتا؟ نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا. اگر ایسا جانا ہوتا تو پھر ہم ایسا لکھ دیں گے تو سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں. بغیر علم کے کلمہ کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، لا الہ کا مطلب کیا ہے. اگر میں لا الہ پڑھا تو مجھے کیا کرنا پڑتا، میری ذمہ داری کیا بنتی. جب تک یہ چیز نہیں معلوم تو اس کا وہ کلمہ پڑھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. تو علم یہ چیز ہے میری ماں بہنوں، یاد رکھنا. میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو، علم 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 حاصل کرو. اسی علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں میں پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، بد اخلاقی، ٹینشنز، دنیا میں زندگی حرام، پھر اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی بھی حرام ہو جاتی، پھر آخرت بھی برباد. علم کا نہ ہونا. آج صرف عبادتی معاملات ہی نہیں، آپ ہمارے لیکچرز اگر دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں تو ہم صرف عبادت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے ہی نہیں بلکہ گھریلو مسائل پر بھی کئی لیکچرز دے چکے ہیں. کئی لیکچرز، ساس بہو کیسے رہنا، میاں بیوی کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ بچے کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ ماں باپ کیسے رہنا، اخلاق کیسے ہونا، دوست کیسے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سب ہمارے پاس ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو لیکچرز مل جائیں گے. یہ سب جھگڑے لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ ہمارے معاشرتی زندگی برباد کیوں ہو رہی؟ شادی ہوئی 8 دن میں طلاق، شادی ہوئی 1 مہینے میں کورٹ کیس. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ بغیر علم کے یہ سب پریشانیاں ہم خرید رہے ہیں. علم نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے یہ پریشانیاں. اگر ہمارے پاس علم ہوتا، ہم اگر قرآن و سنت کو پڑھے ہوئے ہوتے، کوئی لڑکی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ساس اپنی بہو کو نوکرانی نہیں سمجھتی اگر اسے علم ہوتا، کوئی بہو اپنی ساس کو دشمن نہیں سمجھتی اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتی. کوئی لڑکی ہماری پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں جاتی اگر اسے علم ہوتا. کوئی لڑکا ماں باپ سے چھپ کر سگریٹ، گٹکا، پان، شراب پیتے ہوئے باہر نہیں بیٹھتا رات کے 2-3 بجے تک. کوئی کاروبار سود کا نہیں کرتا اگر اسے صحیح علم ہوتا. علم نہیں ہے ہمارے پاس، بس سنی سنائی باتیں بھائی پہلے سے کرتے تھے. کون سا کہ امی ابا پہلے سے ایک پردے کا سسٹم دے دیے، وہ برقع پہن لے کے نکل گئے. اب بچپن سے مولوی صاحب ایک 10 سورے سکھا دیے تو 10 سورے سیکھ لیے. رمضان آئے تو روزے رکھنا معلوم، اور 5 ٹائم کی نماز وہ بھی ٹائم ملے تو پڑھ لینا، نہیں تو چھوڑ دینا. اور جمعہ کو جمعہ تو ایک پڑھ لینا، بس کافی ہے. یہ دین ہے، اتنا معلوم کر لیے تو بس جنت میں جاتے. یہ ہم سمجھ کے بیٹھے، کوئی نہیں جاتا جنت میں. صرف اتنی ہی چیزوں سے جنت ملتی اگر سمجھے تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی. علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے جنت میں نہیں جا سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، جتنا سفر کرتا ہے دنیا میں علم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اتنا ہی آسان کر دیتے ہیں. آپ گھر سے نکلے، آپ جس محلے سے بھی نکلے ہوں گے، جتنی دور آپ سفر کر کے آئے ہوں گے، آپ کا یہاں پر آنا، میری ماں بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا، آپ کا یہ سفر طے کرنا، آپ اگر آٹو سے آئے ہیں تو آپ کا وہ 30-40 روپے کا خرچ کرنا
صرف آپ کا یہاں پر آ کے بیٹھنا 1 گھنٹے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ. آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتائے، جو بھی علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، علم سکھانے کی کوشش کرتا، اس کے لیے جتنا سفر طے کرتا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ اتنا ہی آسان کرتا، اتنا ہی آسان کرتا. ہم کالج کے لیے اپنی زندگی میں کتنا سفر کرے ہوں گے، تھوڑا اپنے آپ سے سوال کرو. اسکول کے لیے کتنا سفر کرے ہوں گے، تھوڑا سا سوچ کے دیکھو. 10 سال اسکول کو گئے، 10 سال، کم از کم 10th پڑھی ہوئی لڑکی یا لڑکا 10 سال روزانہ گھر سے نکلا کالج گیا، گھر سے نکلا اسکول گیا. اتنے سال دنیاوی تعلیم کے لیے آپ سفر کرے تو دین کی تعلیم کے لیے کتنا سفر کرے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرے، دین کا علم سیکھنے کے لیے کتنی مرتبہ آٹو چڑھ کے آپ مشکل اٹھا کے اس مجلس میں پہنچے جتنا آپ کالج کو گئے. نہیں ہے ہمارے پاس یہ شعور، نہیں ہے. اکثر ہمارے مسلمانوں میں یہ فکر نہیں ہے. بچہ اگر اسکول کو نہیں گیا تو اسے سمجھاتے، اسے ڈراتے، نہیں مانا تو روزانہ 10 روپے اس کے جیب میں رکھ کے بھیجتے، پھر بھی نہیں مانا تو مارتے، سختی کرتے. لیکن وہی بیٹا قرآن پورا پڑھا کیا، اس پر بھی کبھی مارے؟ بیٹی کو کتنے سورے یاد ہے، اس کو پوچھ کے سوال کر کے اس پر بھی کبھی بیٹی کے ساتھ سختی کرے؟ بیٹا یا بیٹی کبھی اجتماعات میں نہیں گئے تو نہیں بیٹا جاؤ، ہم پیسے دیں گے آپ کو خرچہ، جاؤ بیٹا اجتماعات میں بیان سن کے آؤ، اس پر کبھی ابھارے؟ بیٹا 10th پاس ہو گیا تو پلسر گاڑی خرید کے دوں گا، بمپر آفر دیتا باپ. وہی بیٹا اگر تو اجتماعات میں جا، دین کا علم سیکھ اور تو بھی بولنے والا ایک سپیکر بن، بیان کرنے والا بن، میں تجھے پلسر گاڑی دلاؤں گا. کوئی باپ آج تک اپنے بیٹے سے بولا؟ بیٹی ڈگری میں اگر فرسٹ رینک آ گئی تجھے تو میں تجھے موبائل فون، اسمارٹ فون، جو مانگی وہ چیز میں تجھے دلاؤں گا. کتنے آفرز نہیں دیتے دنیا کے لیے. دین کے علم کے لیے بھی کبھی بولے؟ اپنے آپ سے سوال کر. آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. رونا تو سب روتے ہیں، سب کا رونا ہے، ہر ایک سناتے اپنے بارے میں، کیا مول صاحب میں وہاں ان کو دیکھا، انہوں ایسا کر رہے، ان کے بچے ایسا کر رہے. دوسروں کے بارے میں تو بولتے اپنے بارے میں بھی بول لیتے، ہمارے بچے نہیں سن رہے، ہمارے بہو ایسا کرے، ہمارے ساس ایسا کری، انہوں ظلم کرے، انہوں مارے، انہوں ایسے. کتنی باتیں. ہمارا معاشرہ بگڑ رہا، انہوں شراب پی رہے، انہوں زنا کر رہے. پورے لوگ بولتے ہیں مسلمان بگڑ رہے بگڑ رہے بگڑ رہے. ہاؤ بھائی بگڑ رہے، اب ان لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی؟ میں، میرا گھر، میرے کاروبار، میرا پیسہ، میری بیوی، میرے بچے، میری گاڑی، یہاں تک ہی میں رہوں گا تو پھر مسلمانوں کو سمجھانے کی، مسلمانوں کو صحیح علم پہنچانے کی ذمہ داری کس کی؟ کون کرنا؟ مولوی کرے گا؟ عالم کرے گا؟ کون کرے گا؟ اور ہمارے پاس سسٹم بھی کیسا ہے، مسجد میں کب ہوتا خطبہ؟ 8 دن میں ایک بار، جمعہ کا خطبہ. اب وہ خطبہ بھی اکثر مسجدوں میں کیا ہوتا، وہ ایک کتاب پکڑ لیے بیٹھے، اگر وہ ممبر پہ چڑھے تو مول صاحب نیچے اگر نظر کر کے کتاب پڑھ دیے تو پورا، وہ نیوز ریڈر تو بھی کم از کم دیکھتے ہوئے یوں بولتی سمجھاتی، لیکن انہوں پورا کتاب پڑھے تک پھر اپنا سر اٹھاتے نہیں. اب وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کو تو اس لیے جلدی جاتے نہیں مسجدوں میں. اب ہمارے وہ جمعہ کو جمعہ جانے والے مرد بھی کیسے؟ ایک تو عورتوں کو آنے نہیں دیے مسجد میں، مردوں کو جب پرمیشن ملی جانے کی تو مرد بھی کب جاتا. ارے نہیں جی ہونے دو، خطبہ ختم ہونے کے بعد آخر میں 5 منٹ ہے بولے تو جانا. آپ جا کے وضو بنا کے برابر نماز کے ٹائم کو جاتا، نماز پڑھ لیتا، خطبہ نہیں سنتا، کچھ بھی نہیں سنتا، سمجھ میں نہیں آتا، فوراً نماز پڑھے کی ایسا بھاگتا پھر جاؤ. کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. کچھ تو بھی سیکھا. ہر جمعہ کی نماز پڑھنے والے جمعہ میں آج کیا سیکھے؟ آدھا گھنٹے کا بیان سنے، اس میں سے کتنی باتیں یاد ہے کسی کو؟ کیا سیکھے؟ پھر علم سیکھے کیا دین کا اللہ کے لیے پر. اب مسجدوں میں جاتے تو وہ بوڑھے حضرات پہ لے کے پہلے جاتے، وہ بھی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گھروں میں ٹینشن رہتا بول کے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. گھر میں یہ جھگڑا سننے سے بہتر ہے مسجد میں جا کے سکون سے تھوڑا ٹیکا لے کے بیٹھ جا تم، بلکہ جمعہ کے دن جلدی تیار ہو کے بیچارے سفید کپڑے پہن لے کے، ٹوپی وپڑی ہاں سب لگا لے کے جا کے، وہ بھی کیسا بیٹھتے معلوم ہے؟ مسجد میں سب سے پہلے جا کے ایک پلر دیکھ لیتے، کہاں تو بھی ایک دیوار دیکھ لیتے، اوپر فین چل رہا کہ نہیں دیکھ لیتے، دیکھ کے جا کے مسجد کے دیوار کو ایسا ٹیکا لگا کے سو گئے.
تو مول صاحب جیسے ممبر سے اتر کے نماز پڑھو بولے تو جب آنکھ کھلتی ان کی، جب تک کون سی کی دنیا میں رہ کے آتے ہیں نا. اب کیسا سیکھیں گے پھر علم؟ ہمارے بچوں کو یہ بچوں کو کون علم سکھانا؟ یہ بچیوں کو کون علم سکھانا؟ اللہ کہاں ہے یہ بچوں کو کون سکھانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر ہے، کیسے ہے یہ بچوں کو کون سکھانا؟ ہماری بچیاں جو پارکوں میں گھوم رہی ہے اور بہت سارے غلط کام کر رہی ہے، رونا تو سب کا رونا ہے یہ، پھر ان بچیوں کو سمجھائے گا کون؟ ہر مسلمان یہ سوچی کہ نہیں میری بچی کو میں سکھاؤں گا، میری لڑکی بیان کرے گی، میرا لڑکا تقریر کرے گا، میرا لڑکا لوگوں کی اصلاح کرے گا، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھارنے کا کام میں کروں گا. ہر عورت اگر یہ سوچے، ہر مرد اگر یہ سوچے، ویسی ٹریننگ اپنے بچوں کو دے، تو پھر ہمارے معاشرے میں کسی اور کی آنے کی ضرورت ہے کیا؟ ہم خود ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں گے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. ہم کو دین کا علم نہیں ہے، زمانے سے یہی سسٹم چلتے آ رہا، باپ دادا جیسا بولے ویسا کر لو، باپ دادا جیسا بولے ویسا کر لو. نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ حدیث کھولنے کا ٹائم ہے، تو کیسے کتنے دن ایسی زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں؟ اس لیے علم کے سیکھنے سے انسان کو جنت ملتی ہے. علم سیکھیے، اس کے لیے وقت نکالیے، اس کے لیے مال خرچ کیجئے، یہ علم تمہیں جنت میں لے جائے گا. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے صحابہ تڑپتے تھے، ترستے تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ علم سیکھنا تھا ان کو، علم سیکھنا تھا. اور ہمارے صحابہ اگر وہ محنت نہیں کرتے جو ہم لوگوں کو یہاں تک دین پہنچانے کے لیے جو محنتیں کریں، تو پھر ہم تک بھی دین نہیں آتا تھا، ہم تک بھی یہ علم نہیں آتا تھا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو ارادہ یہ کر لیجیے. شیطان بہت بہانے بناتا. آپ آج یہاں پر آئے اور میں آج یہاں پر آیا تو شیطان کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز، سب سے بڑی تکلیف کی چیز یہی ہے کہ تم علم سیکھنے کے لیے نکلے. یہ اس کو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی. کیوں؟ اب تھوڑا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا. شراب پینے والا شراب کب چھوڑے گا؟ زنا کرنے والا زنا کب چھوڑے گا؟ لڑائی جھگڑا کرنے والا لڑائی جھگڑا کب چھوڑے گا؟ سود کھانے والا سود کب چھوڑے گا؟ بے پردہ گھومنے والی عورت پردہ کب کرے گی؟ یہ سب چیزیں ان کو الگ 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 سمجھانے کے لیے تو وقت لگتا. یاد رکھو وقت تو لگ جاتا، لیکن ان سب بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک ہی علاج، اگر ایک چیز ان کو مل گئی یہ سب چیزیں انہیں چھوڑ دیتا. وہ کیا ہے؟ علم. کیا ہے وہ؟ آپ کو معلوم ہے نا مکہ میں ہمارے جو صحابہ ہمارے نبی آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ ہر برائی کرتے تھے. شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، قتل کرتے تھے، ہر برائی، شرک کرتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. ایسے لوگ مسلمان بنے تو ہر برائی کو چھوڑ دیے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا چیز سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو؟ علم سکھائے. اور ایک بات بڑی اہم بات ہے، قرآن میں سب سے پہلی آیت جو اتری وہ کون سی جی؟ بولیے. سورہ علق کی پہلی آیت اقرا. اللہ تعالیٰ قرآن اتارے تو پہلے یہ نہیں بولے اے مسلمانوں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے. اے عورتوں تم پردہ کرو، یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ. روزہ رکھو نہیں بولے، حج کرو نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولے تو صرف یہ حکم دیے اقرا، پڑھو. پڑھو بولے، صرف پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو. کیا ہوا علم حاصل کرنے سے؟ اللہ کا علم آیا، شراب بھی چھوٹ گئی. اللہ کی وحی آئی، علم آ گیا، سود بھی چھوٹ گیا، بے پردگی بھی چھوٹ گئی، ہر چیز چھوٹی. صرف علم حاصل کرو. علم اپنے بچوں کو دو، تمہیں الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. بیٹا پردہ کرنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا پارکوں میں نہیں جانا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم علم دو اپنے بچوں کو، وہ بچہ خود اللہ سے ڈرے گا. میری امی نہیں دیکھ رہی لیکن میرا رب دیکھ رہا. یہ ڈر کب آئے گا بچوں کے ذہنوں میں؟ جب اسے علم ملے گا. تو